اچھا، آپ نے ان کا ویڈیو میسیج دیکھا جس کے اندر یہ معافی بھی مانگ رہے ہیں؟ یہ ویڈیو میسیج جو دیا اس میں اس نے کہا جی کہ میری قطعاً یہ خواہش نہیں تھی، میرا ارادہ نہیں تھا، میں نے غیر ارادی طور پہ یہ 295 جو ہے وہ کیا. ایک دوسرا اس نے کہا جی اگر جذبات مجروح ہوئے کسی کے تو میں اس پہ معذرت خواہ ہوں. یہ ایگزیکٹ وہی جملے ہیں جو پچھلے 2 مقدمات میں، پہلے 2 مقدمات جو تھے، ایک مسیح برادری کے حوالے سے، دوسرا والدہ کے ساتھ نماز. یہ جو عقائد ہیں اسلامی عقائد، ان سے انحراف بھی جرم ہے، ان کی تذلیل توہین بھی جرم ہے. یہ اس جرم کے بعد دونوں دفعات میں اس نے معافی مانگی تھی رجب بٹ نے، اب پھر وہ معافی کا خواستگار ہے. عرفان نقوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ ان کے وکیل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ دانستہ نہیں نادانستہ کی ہے، اور ساتھ ایک تعویل پیش کر رہے ہیں. تعویل کیا ہے؟ تعویل یہ ہے کہ اس نے اگر کسی شخص نے اپنی گاڑی کا نمبر 295 رکھ لیا، اپنے گھر کا نمبر 295 رکھ لیا، تو کیا اسے اس سے روک دیا جائے، منع کر دیا جائے اور اس کے خلاف دفعہ 295 کا مقدمہ درج کر دیں؟ اچھا، لیکن بات تو ریفرنس کی ہے نا، اس نے ریفرنس دی ہے کہ میرے پہ مقدمہ ہوا تھا جس کی بنا پہ میں نے نام رکھا. میری کئی قانون دانوں سے بات ہوئی، ممتاز ماہرین قانون جو ہیں، وہ کہتے ہیں بادی النظر میں اس کی ویڈیو ہی کافی ایویڈنس ہے کہ اس نے رجب بٹ نے یہ تسلیم کر لیا کہ واقعتاً میں 295 کا ارتکاب کر رہا ہوں. سدھو موسیٰ والے کو ریفر کیا کہ اس پہ لگی تھی، تو اس کا مطلب ہے مجھ پہ بھی لگ جائے. ایک دوسرا بادی نظر میں یہ کہا جا رہا ہے، پیراما فسائی کیا ہے کہ میں نے 295 اس پرفیوم کا نام رکھ کے یہ ظاہر کیا ہے، ثابت کیا ہے کہ میں اس کا مرتکب ہوں، جو مذہبی عقائد کو مجروح کرتی ہے، اور اس کی سزا 10 سال قید، 50,000 روپے جرمانہ یا دونوں مشترکہ دی جا سکتی ہے. یہ نادانستگی ثابت نہیں ہوگی. میں آپ کو معروف قانون دانوں کی پوری ریسرچ جو ہے اس کے مطابق بتا رہا ہوں. یہ کسی طور بے خبری، نادانستگی نہیں ہو سکتی. یہ 100% دانستہ جو ہے وہ پروف ہو جائے گا. عدالت نے فیصلہ، ظاہر ہے یہ تو ہمیں انتظار کرنا ہے کہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے. اور یہ بھی میرا خیال ہے کہ ایک کی بجائے کئی اور مقدمات درج ہوں گے، ان سب میں باری باری پیش ہونا ہوگا. اگر انہوں نے، اس پورے گروہ نے، اگر رجب بٹ نے بالخصوص اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہے، معذرت کرنی ہے، غیر مشروط معافی مانگنی ہے، تو بڑے مستند علماء کرام جو ہیں تمام مکاتب فکر کے، ان کی موجودگی میں یا خانہ کعبہ میں، مسجد نبوی میں جا کے دیکھیں. آخری عشرہ چل رہا ہے رمضان المبارک کا، اس دوران یہ وقت کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ آپ اگر روٹین دیکھیں، لوگ ساری رات جاگ کے عبادات کر کے نوافل، اور یہ آج کل تو ویسے ہی ایام جو آخری عشرے کے ہیں اس میں اعتکاف جاری ہے. تو آپ ایسے وقت پہ ایک ایسا ارتکاب کرتے ہیں، آپ پہ ایسا الزام لگتا ہے، آپ ایک ایسی ویڈیو شیئر کرتے ہیں، پبلسٹی دیتے ہیں اپنی چند لمحے کی مشہوری کی خاطر، جس کا رزلٹ نہایت نقصان دہ ہے. تو اس کے مقاصد کیا ہیں؟ اس کے پس پردہ کون لوگ ہیں؟ ایک میں نے کہا تشہیر، شہرت. ایک اور مقصد بھی ہے بٹ صاحب. وہ کیا ہے؟ وہ ہے دولت کمانا. یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے نا آج کل، سائبر کرائم ایکٹ میں ایک لفظ ہے منی جنریشن. ایک منی لانڈرنگ تھا پہلے، اس کے نئی شیپ آئی ہے منی جنریشن. یہ منی جنریشن اور منی لانڈرنگ کے لیے نا ہم جس حد تک جا رہے ہیں وہ نہایت خطرناک ہے، اور خطرے کی گھنٹی اس حد تک بج رہی ہے کہ ہم نہ عقائد کا دھیان کر رہے ہیں، نہ خیال کر رہے ہیں رسالت کا، نہ توہین کا. ہم یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ ہمارے اپنے عقائد کے خلاف ہے. دیکھیں آپ مثال دے رہے ہیں سدھو موسیٰ والے کی، انڈیا کے شخص کی. آپ اگر پیروکار اسلام کے ہیں تو اسلامی شخصیت کو بڑی نامور جو ہو اس کا بیان آپ ساتھ لگا دیں، اس کے حوالے سے کچھ دے دیں. آپ نے مذہبی جذبات مجروح کیے رمضان کے آخری عشرے میں، اعتکاف کے ایام چل رہے ہیں، عید قریب ہے، اور آپ نے ایک شوشہ چھوڑ دیا. ہم کہتے ہیں نا فتنہ الخوارج. فتنہ الخوارج کسی چیز کا نام نہیں ہے، یہ کیفیت کا نام ہے. یہ ایسی کیفیت کو ہم نے جنم دے دیا بلا جواز.
اب پیسے آپ کو کتنے آئیں گے, کن طاقتوں کے ہاتھ میں آپ کھیلے, پھر آپ کو فیس بھی کرنا ہے نا, مطلب یو ول جسٹ فیس دا میوزک. اب جو میوزک بجے گا اسے آپ کیسے فیس کریں گے؟ بہتر طریقہ تو یہ تھا کہ یہ ہاتھ میں قرآن رکھا, انہوں نے مسلے پہ بیٹھ گئے, وہاں دے دیا اپنا معذرت خانہ بیان. لیکن زیادہ مناسب ہوتا کہ آپ ملک سے باہر ہیں, آپ خانہ کعبہ میں جائیں, لوگ یقین نہیں کریں گے. اب جتنے جذبات ابھرے ہوئے ہیں نا, یہ فوری طور پہ کنٹرول کرنا بٹ صاحب ناممکن ہے, اور آپ کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ پہلے ہی خراب ہے. اچھا, آپ نے ماضی کے حالات دیکھے ہیں؟ ابھی ریسنٹلی بھی مان ڈوگر, عمر بٹ, ان کی آپس میں ایک لڑائی ہوئی ٹک ٹاک لائیو پہ, آپس میں ایک دوسرے کو للکار رہے ہیں, اور رجب بٹ پر بھی اس کا پرچہ ہوا. رجب بٹ عمر بٹ کے گھر گیا مان ڈوگر کے ساتھ. یہ مقدمہ بھی درج ہوا. جب ایسی صورتحال آپ کو ہوتی ہے نا, یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دور جا رہا ہے نا, یہ وار آف ویوز ہے. بیٹل چل رہی ہے, بیٹل ہے, پوری وار ہے. بیٹل سے بالکل زیادہ اچھا ہے جنگ. وار لڑائی نہیں ہے, جنگ ہے. بیٹل ہوتی لڑائی, دو بدو لڑ رہے. یہ جنگ ہے. اس جنگ میں صرف الفاظ کا انتخاب اونچا نیچا نہیں ہے, اس میں بہت بڑی دولت انوالو ہے. آپ ارب پتی کھرب پتی ہو گئے. منی جنریشن, منی لانڈرنگ, یہ لوگ کہہ رہے ہوں, شاید سمجھ رہے ہوں کہ جی غیر دانستہ نادانستہ, یہ سارے کا سارا جو ہے نا پورا پلانڈ ایفرٹ میں سمجھتا ہوں. یہ جو جنگ ان دونوں کی, عمر بٹ کی اور مان ڈوگر اور اس کے ساتھ درمیان ہوئی, یہ جتنے کریکٹرز ان دنوں میں آئے ہیں سوشل میڈیا پہ, وہ بے مقصد کسی ایسے ہی ہوا میں نہیں آئے. یہ بٹ صاحب پورے کا پورا جو ہے ایک نیٹ ورک ہے جو نوجوان لڑکیوں میں سرایت کر رہا ہے. اور یہ اس میں ابھی اب دیکھیں, ہم نے ایک کیس 2-3 بار کیا مصطفیٰ عامر کا, ارما خان جو مرکزی ملزم ہے قتل کا, اس کی منی لانڈرنگ کا ثبوت جو ملا ہے, منشیات دوسرا کیس, منی لانڈرنگ کا جو ثبوت ملا کہ اس نے اپنے ایک ملازم کے نام پہ کہاں اکاؤنٹ بنائے تھے, اربوں روپے اس اکاؤنٹ میں موجود ہے. تو یہ منی جنریشن, منی لانڈرنگ جو ہے, یہ ایک منشیات 2, بدکاری بد اخلاقی نمبر 3, اور نمبر 4 شہرت ہے. سب سے اینڈ پہ شہرت کا ہے مسئلہ. رقم کی جو بڑے پیمانے پہ دولت انوالو ہے, وہ جو لوگ راتوں رات باقاعدہ امیر بنے, ارب پتی کھرب پتی. اب تو کروڑ کا گیم, کروڑ کی تو ہے ہی نہیں. کروڑ پتی ہوتے تھے پہلے, ہم لوگ بچپن میں سنتے تھے کروڑ پتی ہے, اب تو اربوں پتی ہیں.